السلام علیکم لسنرز، آج میں ریڈ کرنے جا رہی ہوں ناول خواب شیشے کا کی قسط نمبر 8، جو کہ تحریر ہے عفت سحر طاہر کی۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئے آنے والے ناول کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ میرے دوسرے چینلز کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے جن کے لنک آپ کو کمیونٹی ٹیب میں مل جائیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ زرنگار نے نمیر کی فیس ادا کر کے اسے اسکول بھیجنا شروع کیا۔ ایک اچھے ڈاکٹر سے وقار کے چیک اپ کے لیے وقت بھی لے لیا، اور ابھی تک خاموشی سے سب تماشا دیکھتا وقار افندی یوں بھوکے شیر کی طرح پپرے گا یہ اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ خبردار خبردار، جو حرام کا ایک بھی پیسہ مجھ پر لگانے کی کوشش کی تو اماں نے مدد کے خیال سے دیے ہیں وقار، ہم لوٹا دیں گے انہیں، قرض سمجھ لیں۔ زرنگار نے لہجہ نرم رکھا، معذرت خواہانہ۔ وہ اسے مزید ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایک طوائف سے قرض لوں گا؟ یہ حالات ہو گئے ہیں وقار افندی کے۔ وہ خود اذیتی کی انتہا پر تھا تو خود پر ہنسا۔ زرنگار کو اس کی ہنسی نے رلا دیا۔ کیسا ہیرے جیسا شخص اس کے پیچھے مٹی ہو گیا تھا۔ وقت اور حالات کی مجبوری کو سمجھو وقار، تمہارا دل نہیں کرتا اپنے بچے کو دیکھ کر؟ بچوں کو بھوکا دیکھ کر مائیں طوائف نہیں بن جایا کرتی زرنگار۔ وہ اس بری طرح فنکارا کہ زرنگار خوف زدہ ہو گئی۔ مجبوری میں تو حرام کو بھی حلال کہا گیا ہے وقار۔ بکواس مت کرو، زندہ ہوں ابھی میں، کم کما رہا ہوں تو کیا ہوا، مرا تو نہیں ہوں جو تم نے حرام کو خود پر حلال کر لیا ہے۔ آنکھیں خوش تھیں تو کیا اس کے لفظوں سے لہو ٹپکتا تھا۔ وہ رونے لگی۔ بس کرو وقار، کیوں اپنی زندگی کو اپنے ہاتھوں تماشا بنا رہے ہو؟ میری ماں کا دیا مانا کہ حرام ہے، مگر تمہارے باپ کا کمایا تو حلال ہے، پھر وہاں سے کیوں نہیں مانگتے اپنا حصہ؟ جیتے جی مار ڈالا انہوں نے مجھے، اور اب بھی تم یہی کام کر رہی ہو۔ وہ آزردہ تھا۔ تم مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر رہی ہو کہ میں نے غلطی کی تم سے شادی کر کے۔ غلطی تو تم اب کر رہے ہو وقار، زندگی کو بوجھ بنا رہے ہو تم، اپنے لیے، ہم سب کے لیے۔ ان سے حصہ مانگنے کے لیے مجھے اپنے وجود کے 2 حصے کاٹنے پڑتے ہیں زرنگار، ایک تم اور ایک میرا بچہ۔ کہو پھر کب جاؤں افندی ہاؤس؟ وہ چلایا تھا۔ زرد رنگت کے لیے زرنگار خاموش ہو گئی۔ میں مر جاؤں تو پھر وہاں جانا، ان کے وارث کو لے کر اپنا حصہ مانگنے، شاید پھر ترس کھا لیں اس پر کہ یتیم بچہ ہے۔ کف اڑاتے وہ کہہ رہا تھا۔ زرنگار روتے ہوئے اس کے شانے سے جا لگی۔ بس کر دو وقار، کیوں بے موت مارتے ہو مجھے؟ آقا جان سب جانتے ہیں زری، سب میری بیماری سے واقف نہ ہو مگر حالات سے تو اچھی طرح واقف ہے نا، پھر خود کو ہلکا کرنے کا فائدہ؟ وہ قدرے ٹھنڈا پڑا تھا۔ ہم اپنی زندگی آپ بنا سکتے ہیں وقار، بس ایک بار مجھے گانے کی اجازت دے دو، تمہارے صحت یاب ہوتے ہی میں سب چھوڑ دوں گی، چاہو تو تب گال کوٹری میں ڈال دینا مجھے وقار، مجھ سے کوشش کا اختیار مت چھینو۔ وہ اس کے سینے سے لگی سرگوشی میں کہہ رہی تھی، اور وقار افندی نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، میرے مرنے کے بعد جو چاہے کرنا زری۔ وہ اس کے سینے میں منہ چبائے پھپک کر رو دی۔ وقار افندی کی آنکھوں میں ضبط کی لالی اترنے لگی تھی۔ واپسی پر انتہائی قریب سے ایک بندے نے گاڑی کو اوورٹیک کیا تو بچاتے ہوئے موہت کی گاڑی دوسری گاڑی سے ہلکی سی رگڑ کھا گئی تھی، اور اس پر مستعد ڈرائیور نے ذرا آگے جا کر گاڑی روک بھی دی۔ ٹو ہیل وتھ، موہت بھنایا ہوا گاڑی سے نکلا۔ موہت دفع کرو، زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ مہرماں اسے روکتی رہ گئی۔ اگلی گاڑی میں ایک لمبا تڑنگا خوش شکل آدمی باہر نکلا۔ موہت تیز انداز میں کچھ دیر اسے سناتا رہا۔ اس آدمی کا انداز معذرت خواہانہ تھا، مگر اس کی موہت کی گاڑی اور اگلی نشست پر بیٹھی مہرماں پر بار بار پڑھنے والی نگاہ۔ مہرماں نے بے ساختہ اپنا کلنچ اٹھا کر چہرے کے آگے رکھ لیا۔ اسے خیال آیا سائیڈ مرر سے یہ گاڑی کافی دور سے ان کے پیچھے آتی دکھائی دے رہی تھی۔ موہت اسی غصے میں آ کر گاڑی میں بیٹھا۔ ہو گئی گاڑی ٹھیک؟ مہرماں نے تحمل سے پہلا سوال کیا۔ موہت نے تیوری چڑھائی۔ ابھی کرواؤں گا جا کر۔ پھر ٹھٹکا، کیا مطلب؟ میں نے سوچا جا کر اتنی مغز ماری کر کے آئے ہو، اپنا غصہ نکالا ہے، شاید اس سے گاڑی کا نقصان ٹھیک ہو گیا ہو۔ وہ کمال اطمینان سے بولی۔ موہت نے گھورتے ہوئے سن گلاسز آنکھوں پر چڑھایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ویسے کافی دیر سے یہ گاڑی ہمارے پیچھے تھی، مہرماں نے اسے بتایا تو وہ چونکا۔ تم نے نوٹس نہیں لیا کہ وہ بار بار ہماری گاڑی کو دیکھ رہا تھا؟ مہرماں نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ وہ گاڑی کے پچھلے دروازے پر پڑی خراشوں کو دیکھ رہا تھا۔ موہت نے اس کا دھیان بٹایا۔ دیکھ تو رہا تھا نا، وہ تفاخر سے بولی۔ ایک تو تم عورتیں بھی نا۔ موہت نے بڑبڑاتے اسٹیئرنگ گھمایا تو بچی ہوٹی۔ کیا کہا؟ عورتیں؟ ہاں تو چھوٹی سی بات کا بدنگر بنا لیتی ہو۔ وہ گاڑی بڑی سڑک پر لے آیا تھا۔ عورت کسے کہہ رہے ہو تم بار بار؟ مہرماں نے دانت کچکچائے۔ تمہیں کہہ رہا ہوں بھائی، اور کون ہے یہاں؟ وہ حیران ہوا۔ شرم تو نہیں آتی؟ لڑکی اور عورت کا فرق نہیں معلوم؟ وہ اس پر برسی۔ بس اتنا ہی پتا ہے کہ لڑکی لام سے شروع ہوتا ہے اور عورت عین سے۔ وہ کہتے ہنس دیا تھا۔ مہرماں منہ پھلائے کھڑکی کے شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔
گاڑی چلاتے موہت آفندی کے ہونٹوں پر ابھی بھی ہلکی سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ زرنگار نے پکا ارادہ کر لیا تھا، اس دنیا نے وقار آفندی کا دل دکھایا تھا، اس کے اپنوں نے دکھایا تھا، مگر وہ وجہ نہیں بنے گی دل دکھانے کی۔ مگر وقار آفندی نے اس کا دوبارہ اعتبار ہی نہ کیا اور ایک روز چپ کر کے آنکھیں موند لی۔ وہ روئی بلکہ زمین آسمان ہلا ڈالے، بین کر کر کے گلے میں خراشیں پڑی، آواز بیٹھ گئی، آنکھوں کے سوتے خوش پڑ گئے، مگر دکھ ہلکا ہونے میں نہ آ رہا تھا۔ وہ پرجوش جذباتی محبت کرنے والا انسان آج منو مٹی تلے جانے کی تیاری کر رہا تھا، تو وہ حرارت سے پر یہ سینہ کبھی نہیں ملنے والا تھا۔ اب یہ جذبوں سے پر آنکھیں، محبت سے پکارنے والی آواز، یا اللہ تو اب ساری عمر اس آواز کو ترسنے والی تھی۔ وہ نمیر، اپنے بابا کو چھپا لو نمیر، یہ لوگ لے جائیں گے انہیں، اور پھر تم کبھی ان کو دیکھ نہیں پاؤ گے، انہیں کہیں چھپا دو۔ اس کی باتیں عورتوں کا دل چیر رہی تھیں۔ آج میری بحثات ختم ہو گئی وقار آفندی، میرا کھیل ختم ہو گیا، خود مر کر مجھے مٹی کر گئے ہو وقار، اور اپنے بچے کو یتیم۔ مگر جانے والے کبھی لوٹ کر آئے ہیں کیا؟ ہزاروں لاکھوں آوازیں دو، بین کرو، سینہ پیٹو، اب انہیں اگلی منزل کی فکر، یہ دنیا تو تم لوگوں کے لیے چھوڑ دی انہوں نے۔ زرنگار نے مٹھی میں دبی پرچی کو دیکھا، اس پر آفندی ہاؤس کا فون نمبر لکھا تھا، مگر زرنگار نے کسی کو بھی اطلاع نہ دی تھی۔ ایک قبر ہی کی نشانی تو رہ جائے گی وقار آفندی، وہ لوگ تو مجھے تمہاری قبر پر بھی نہ جانے دیں گے، اور ماں باپ کے سارے دکھوں، سارے آنسوؤں کا گواہ نمیر آفندی تڑپ تڑپ کر رو دیا تھا۔ انتہائی غیر متوقع طور پر طلال کی ماما اس سے ملنے آئی تو اتفاقاً طلال بھی ساتھ تھا۔ مہرماں جو طلال کی ناراضگی کا سوچ سوچ کر آدھی ہو رہی تھی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ اچھا طریقہ سوچا ہے طلال بھائی نے ملنے کا آپ ہی سے۔ ملاحہ نے مہرماں کو بلایا تو تزین نے محظوظ کن نظروں سے مہرماں کی اڑی رنگت دیکھی۔ وہ چائے لے کر ڈرائنگ روم میں گئی تو وہاں کا ماحول خوشگوار پایا۔ خواتین آپس میں باتوں میں مصروف تھیں اور تائی جان ساتھ ساتھ داماد سے بھی ایک آدھ بات کر لیتیں۔ ابھی طلال کی ماما اندر ہی تھیں جب وہ چائے پی کر باہر لان میں چلا آیا۔ جائیں نا آپی، ابھی ابو لوگ آفس سے نہیں آئے، ایک ملاقات تو بنتی ہے نا، ان کی اتنی بہادری پر گھر تک چلے آئے ہیں۔ ملحہ اور فرزین نے اس کا پیچھا لے لیا تھا۔ آغا جان تو اپنے کمرے میں ہے نا، مہرماں نے یاد دلایا۔ اس کے ہونٹوں پر بھی بڑی پیاری سی مسکراہٹ تھی، جیسے چاہنے والا جان جوکھوں میں ڈالنے کو ملنے آیا ہے، بس وہاں ویسا ہی تواخر محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا جا کے طلال بھائی کو اندر لے آئیں آغا جان سے ملانے کے لیے، یہ تو کر سکتی ہیں نا؟ ہاں ہو سکتا ہے، وہ کھلکھلا دی۔ دو چار سیلفیاں بھی لے لینا اسی بہانے۔ ملحہ نے آئی فون زبردستی اس کے ہاتھ میں تھماتے باہر کی طرف دھکیلا تھا۔ وہ لان میں ٹہلتا ہوا دوسرے سرے پر گیا، پلٹا تو مہرماں کو آہستہ روی سے آتے دیکھا۔ وہ تیز قدموں سے اس کے مقابل آ گیا۔ مہرماں نے برا فروختہ ہو کر اسے دیکھا۔ تمہارے آج کے انداز کو کیا سمجھوں مہر، یہ رشتہ نبھانے کا کون سا طریقہ ہے؟ وہ لفظوں کو چبا کر بولا۔ مہرماں نے گہری سانس بھری۔ تم اپنے انداز پر غور کرتے طلال؟ میں؟ وہ جیسے حیرت زدہ سا ہو گیا۔ مجھے غور کرنا چاہیے تھا، پھر وہ گڑا کر بولا۔ اور اس شخص نے جو بےہودگی میرے ساتھ کی تھی وہ بھلا دی ہے تم نے، اسی لیے اس کے ساتھ پکنک منائی جا رہی تھی۔ آغا جان نے کہا تھا مجھے اس کے ساتھ جانے کے لیے طلال، وہ تحمل سے بولی۔ جو بھی ہو، تم نے جو بھی کچھ ریسٹورنٹ میں کہا وہ موہت کے کیے گئے عمل کا منہ توڑ جواب تھا۔ بس اب یہ غصہ کیوں؟ میں برداشت نہیں کر سکتا مہر کہ تم اس شخص کے ساتھ نظر آؤ، مجھے جذباتی ہونے لگا۔ اوکے ٹھیک ہے، بات ختم بس۔ مہرماں نے جیسے کچھ طے کر لیا تھا۔ طلال نے گہری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ میں تھامے آئی فون کو۔ نیا موبائل لے لیا تم نے؟ میں نے سوچا تمہیں برتھ ڈے گفٹ دوں گا۔ طلال کی بات پر مہرماں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ ابھی اسے ٹھنڈا کیا اور یہاں پھر سے گرما گرم ٹاپک کھلنے والا تھا۔ ہاں، اس کا انداز مبہم تھا۔ جھوٹ وہ بولنا نہیں چاہتی تھی اور سچ سننا برداشت کرنا طلال کے بس سے باہر تھی۔ بہت مہنگا ہے۔ بس کوئی اتنا خاص نہیں۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ اندر چلیں، آنٹی بور ہو رہی ہوں گی۔ تم نے خریدا ہے یا کسی نے گفٹ کیا ہے مہر؟ وہ بالکل سنجیدہ دکھائی دیتا تھا۔ اوفو، اب یہ کیا پوچھنے والی بات ہے طلال؟ وہ جھنجھلائی۔ در حقیقت اسے طلال کا بدلا ہوا انداز بہت چبھ رہا تھا۔ اتنا مہنگا گفٹ کون دے گا بھلا؟ وہ اسے ٹالنا چاہ رہی تھی۔ تمہاری بہن اور کزن بڑی متاثر ہو رہی تھیں کچھ دیر پہلے کہ میں نے ایڈوانس برتھ ڈے گفٹ دیا ہے تمہیں، اور بھی اتنا قیمتی۔ وہ تلخ اور چبھتے ہوئے لہجے میں بولا تو مہرماں سن رہ گئی۔ میں نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ تم نے مجھے دیا ہے، وہ بمشکل بولی۔ یہ بھی نہیں کہا کہ یہ تمہیں موہت آفندی نے دیا ہے، طلال نے تلخی سے کہا۔ ہم فیملی میں ہیں طلال، وہ کزن ہے میرا، اگر مجھے کچھ گفٹ کرتا ہے تو سو واٹ؟ پھر یہ کہ پرابلم چپ کر دینے میں ہے مہرماں، تمہارے گھر میں کوئی نہیں جانتا یہ موبائل تمہیں کس نے گفٹ کیا ہے، مجھے بھی تم بتانے سے ہچکچا رہی ہو، تو پھر اس تعلق کو میں کس کھاتے میں ڈالوں؟ وہ تلخی سے پوچھ رہا تھا۔
اب بات کھل ہی گئی تھی تو مہرماں صاف گوئی سے بولی، اگر میں تمہیں بتاتی تو تمہیں اچھا نہ لگتا طلال، اور جہاں تک گھر والوں کی بات ہے تو انہوں نے موبائل دیکھ کر خود ہی اندازہ لگانا شروع کر دیا ہے کہ یہ تم ہی نے دیا ہوگا۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا۔ یہی تمہاری غلطی ہے مہر، تم نے چھپانا کیوں چاہا موہت آفندی کو طلال کے پردے میں؟ اس کی غلط فہمی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ مہرماں کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ اسے اپنی فاش غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ موہت اور طلال کے درمیان موجود خلیج کو پر کیے بنا اس نے موہت کا دوستی کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ غلط کیا تھا، اس نے سوری کر لیا تھا مجھ سے طلال۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ یہ سوری اسے مجھ سے کہنا چاہیے تھا مہر، اور تم جانتی تھی کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگے گی، پھر بھی تم نے اس کا تحفہ قبول کر لیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ آئی ایم سوری طلال، میں اسے واپس کر دوں گی۔ یہ موبائل میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ مہرماں نے اسے یقین دلایا، مگر وہ لب نیچے تیز قدموں سے چلتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ مہرماں کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں۔ جی چاہا ہاتھ میں پکڑا آئی فون کسی پتھر پر کھینچ مارے۔ زرگل بائی کا دل دکھ گیا تھا۔ جوان بیٹی بیوہ ہو گئی تھی، مگر اس کی عدت پوری ہونے تک اس کے جذبات ہی نہیں خیالات بھی بدل گئے۔ بس کر دے زری، اب ختم کرے یہ سوگ اور نحوست گھر سے۔ زرگل بائی نے ناک چڑھاتے پان کی ڈیڑھی منہ میں ڈالتے اور چباتے کہا، ڈائریکٹر پروڈیوسر انتظار کر رہے ہیں تیرا۔ اماں؟ زرنگار نے سوجی ہوئی آنکھوں میں خفگی سے ماں کو دیکھا۔ ہیں کیا اماں؟ مار وہ ڈائریکٹر تو جان کھا لے گا میری۔ 4 ماہ سے تیرے گھر کا خرچہ پانی اٹھا رکھا ہے اس نے سر پیٹتے کہا۔ کنکھیوں سے زرنگار کی اڑتی رنگت دیکھی اور پھر باویلے میں مزید اضافہ کیا، اب تک تو سود بیعت بھی چڑھا لیا ہوگا اس حرام خور نے۔ یہ لوگ بھلا کس کے سگے ہوتے ہیں؟ تم جانو اور تمہارا کام اماں، مجھے نہیں پتا تم کہاں سے لا لا کر پیسہ خرچ کرتی رہی ہو، میں نے تو نہیں منگوایا تم سے۔ زرنگار نے صاف گوئی سے کہا تو زرگل بائی اپنے رونے کی اداکاری بھول کر چمک کر بولی، او ہو، تو 4 ماہ سے تجھے اور تیرے بیٹے کو کیا اپنی ایران کی بوٹیاں کھلا رہی ہوں، یا پھر وہ تیرا پختہ میاں دمڑیا دبا گیا تھا؟ زرنگار تڑپی، اماں کوئی ایسے یاد کرتا ہے مرنے والوں کو؟ ایسے ویسے کو ایسے ہی یاد کیا جاتا ہے، وہ تندن بولی۔ تو زرنگار نے عزم سے کہا، جو کام وقار کی زندگی میں نہیں کیا ماں، وہ میں اس کے بعد نہیں کروں گی۔ حرام کر گیا ہے وہ مجھ پر، اس بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ کوئی مار؟ زرگل بائی نے تحیر سے ہونٹ پر انگلی رکھی۔ میں کہوں کون سا خزانہ دبا پڑا ہے تیرے پاس، جس کے بل پر اتنا کر رہی ہے کہ حرام حلال کا فرق نظر آنے لگا ہے تجھے؟ وہ تو اس کی زندگی میں ہی نظر آنے لگا تھا اماں، بس شیطان بہکاتا رہتا ہے۔ اب وہ نہیں ہے تو احساس ہونے لگا ہے کہ میں کتنی آسانی سے حرام کمانے کی راہ پر نکل سکتی ہوں۔ اس خیال نے ہی لرزا کر رکھ دیا ہے مجھے۔ مرتے ہوئے کے لیے حرام اور کیا حلال، تجھ پر سب واجب ہے زری۔ معصوم یتیم بچے کی پرورش کرنی ہے تو نے۔ زرگل نے مسکین اور ہمدردانہ شکل بنائی تو زرنگار نے جھرجھری سے لی، مت بہکاؤ مجھے اماں، پہلے ہی اس شوپن میں پڑھ کر بہت بڑا نقصان کر بیٹھی ہوں میں۔ وہ زردہ تھی، مگر زرگل بائی کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے بڑھاپے کا سہارا ایک بار پھر اس کی تحویل میں آ سکتا تھا اگر زرنگار اپنے دماغ پر لگے زنگ کو اتار دیتی تو میں کون سا غلط کام کروانے لگی ہوں تم سے؟ گانے کے پیسے دے گا ڈائریکٹر بس، اور تمہارے بھلے کی ہی بات ہے، اس یتیم کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ وہ برا مان کر بولی تو زرنگار نے سنجیدگی سے ماں کو دیکھا، اگر تم واقعی اس یتیم بچے کا مستقبل سنوارنا چاہتی ہو ماں تو مجھے خود پر لگا تمہارے کا ٹھپا اتار لینے دو۔ میں ایک بیٹے کی ماں ہوں اماں، اسے کوٹے پر نہیں بٹھانا میں نے، بلکہ زندگی کی مشینری کا ایک کارآمد پرزہ بنانا ہے، اور اس کے لیے حرام کی نہیں حلال کی کمائی کام آئے گی۔ باتوں سے پیٹ نہیں بھرا کرتے زرنگار، وہ گہرے انداز میں بولی تو زرنگار افسردگی سے مسکرا دی۔ جانتی ہوں اماں، مگر اب زرنگار پرانی راہوں کو بھول چکی ہے۔ تم بھی بار بار اس کی راہ کھوٹی کرنے مت آؤ۔ اری پاگل، سٹیا گئی ہے کیا؟ کون سا منو سلوا اترے گا تیرے گھر میں جو حلال کر کے تو اور تیرا بیٹا کھائیں گے؟ ذرا میں بھی تو سنوں۔ زرگل جھنجھلائی تھی، میں وقار کے بھائی کو فون کروں گی اماں، انہیں سارے حالات بتاؤں گی، ان کا بڑا پیار تھا وقار سے۔ زرنگار کی آواز پھرانے لگی۔ زرگل بائی نے نخوت سے سر جھٹکا، درد سے تڑپ تڑپ کر مر گیا تیرا وقار آفندی، کوئی پیار کرنے والا نہ آیا اس کا علاج کروانے۔ بھائی وہ الگ معاملہ تھا اماں، مرحوم جانے اور اس کے گھر والے۔ میں ایک کوشش ضرور کروں گی اپنے بیٹے کو اس کا جائز حق دلوانے کی، اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ زرگل بائی نے اسے ایسی نظروں سے دیکھا جن میں تعصب بھی تھا اور تڑہم بھی۔ آفندی ہاؤس میں محض وقار کی موت کی خبر کا فون آیا اور ایک احرام مچ گیا۔ آغا جان جو ابھی تک انا کے اونچے تخت پر چڑھے بیٹھے تھے، ان کے سینے میں دراڑیں پڑ گئیں۔ ان کا لاڈلا ماں کا سب سے پیارا بیٹا جان سے چلا گیا تھا، ناراض ہو کر گھر سے گیا اور پھر دنیا سے ہی چلا گیا۔ پاران آفندی نے فی الفور زرنگار سے رابطہ کیا۔ گھر کی حالت مکینوں کی قسمہ پرسی چیخ چیخ کر بیان کرتی تھی۔ وہ بھتیجے کو گلے لگا کر اونچی آواز میں رو پڑے۔ آغا جان کو بتایا تو وہ سن سے ہو گئے۔
اس حرام خور کو ہوچے والی نے ایسے کیسے دفنایا میرے بیٹے کو؟ بابا جان، بہو ہے آپ کی، بہت پیارا پوتا ہے آپ کا۔ فرحان نے بھاری ہوتی آواز میں ان کے ذہن کو دوسری طرف لگانے کی صحیح کی، مگر ان کی زرنگار سے نفرت اور بڑھ گئی۔ وکال افندی کی موت کی خبر نہ دینا اس کا گناہ بن گیا تھا۔ آپ مجھے ہی بتا دیتی، آخری ملاقات ہی کر لیتے، شکل دیکھ لیتے اس کی۔ فرحان نے دکھی دل سے زرنگار سے شکوہ کیا تھا۔ زندہ کی شکل دیکھنا تو گوارا نہ کی کسی کو۔ بھائی صاحب، مجھے کیا خبر تھی اسے مرے ہوئے دیکھنے کی، آپ لوگوں کو اتنی آزردگی ہوگی۔ دکھ سے بلبلاتی بین کرتی آواز فرحان افندی کو لگا ان کا سینہ چر گیا ہو۔ میرا کچھ غلط ارادہ نہ تھا، بخدا میں جانتی تھی آغا جان کو ذرا بھی بھنک پڑی تو وہ میری وقار کی میت اٹھوا کر لے جائیں گے اور مجھے وہاں داخل بھی نہ ہونے دیا جائے گا۔ وہ ایک لحاظ سے صحیح کہہ رہی تھی۔ اب زیادتی کس کے ساتھ ہوئی، یہ فیصلہ کون کرتا؟ اپنی اپنی جگہ دونوں فریق درست تھے۔ فرحان افندی نے اپنا پورا زور لگایا، مگر آغا جان اپنی ضد سے ایک انچ نہ ہٹے تھے۔ اب اس گھر میں ناچنے گانے والیاں آ کر بسیں گی۔ صدیقہ بھابھی اس معاملے میں آغا جان کی گویا دستے راست تھیں۔ ماں جی بیمار ہوئیں اور وقار کا غم سینے میں لیے دنوں میں چٹ پٹ ہو گئی۔ آغا جان کی ضد لے گئی ماں جی کو، سمرا نے دبے لفظوں میں کہا، مگر آغا جان کا دل مزید پتھر ہو گیا۔ اس خبیث عورت کی وجہ سے میرے گھر کا شرازہ بکھر گیا، تباہی مچ گئی۔ میری زندگی میں وہ کبھی بھی اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتی، انہوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا۔ فرحان افندی نے اپنا پورا زور لگایا، دلائل کی ساری گٹری ان کے سامنے کھول دی، مگر ان کی نہ ہاں میں نہ بدل سکی۔ کچھ لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دی جاتی ہے کیونکہ وہ حقیقت کو دلائل کے باوجود تسلیم نہیں کرتے، نشانیاں ظاہر ہونے کے باوجود وہ منکر رہتے ہیں۔ آغا جان کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوتا تھا۔ بیٹے اور بیوی کی موت نے ان کا دل نرم کرنے کے بجائے مزید سخت کر دیا تھا، اور وہ زرنگار سے اور متنفر ہو گئے تھے۔ ان کے خیال میں وہی عورت ان کے گھر کی تباہی کا باعث تھی۔ سمرا سے مشورہ کرنے کے بعد فرحان افندی نے زرنگار کو ماہانہ خرچ بھجوانا شروع کر دیا۔ نمیر کے ساتھ ان کا لگاؤ فطری اور بے پناہ تھا۔ زرنگار کو آغا جان کے سامنے آنا چاہیے۔ فرحان ایسے ساری عمر بے نام تو نہیں رہ سکتی نا وہ، اور نہ ہی اس کا بچہ خاندان انسان کی پہچان ہوا کرتا ہے۔ سمرا نے فرحان کو نئی راہ دکھائی تھی۔ آغا جان تو اسے دیکھنے کے بھی روادار نہیں، کہاں اس کا گھر میں دعوے سے آنا۔ فرحان مایوس تھے، پودے کو دیکھ کر بھی ان کا دل نہ پگھلے گا فرحان، کتنا خوبصورت بچہ ہے وقار کا۔ وہ جوش سے بولی، مگر فرحان کو آغا جان سے کسی نرمی کی امید نہ تھی۔ ابھی تک ایک بار بھی انہوں نے نمیر افندی سے ملنے کا شوق ظاہر نہیں کیا تھا، بلکہ افندی ہاؤس میں زرنگار کا تذکرہ کرنا ہی منع تھا۔ موہت، کہاں ہوتے ہو تم؟ مجھے تو لگتا ہے جناب سے ملنے کے لیے مجھے بھی اپائنٹمنٹ لینی پڑے گی۔ سمرا نے خفگی سے کہتے ہوئے اس کے طے کیے ہوئے کپڑے بستر پر پٹکے۔ ارے رے، وہ بوکھلا کر ان کی طرف آیا، فوراً ان کے شانے پر بازو پھیلایا۔ اتنی ناراضی؟ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ سنجیدہ تھی۔ یہاں آ کر تو ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ اچھا سوری، بلکہ سو سوری۔ اس نے ایک ہاتھ سے اپنا کان پکڑا، پھر انہیں اپنے بستر پر بٹھایا، کرسی گھسیٹ کر ان کے سامنے بیٹھا۔ اب بولیں، بلکہ جتنا ڈانٹنا ہے ڈانٹ لیں۔ ڈانٹنا نہیں ہے شہزادے، بات کرنی ہے ضروری۔ وہ پیار سے اس کا رخسار چھو کر بولی، مگر تم دستیاب ہی نہیں ہو رہے۔ حکم کرے ماما۔ وہ فرمانبردار بنا بیٹھا تھا، اور ایسے موقع پر سمرا کی آنکھ کا کونا ہمیشہ نم ہو جایا کرتا۔ حکم نہیں، ڈسکشن کرنی ہے۔ وہ قصداً مسکرائیں۔ جی، میں ہمتن گوش ہوں۔ اس نے خود کو مزید متوجہ ظاہر کیا۔ سمرا کو اس پر پیار آیا۔ سومیا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آگے جھک کر ان کی بات سنجیدگی سے سنتا موہت جیسے گڑا کر سیدھا ہوا۔ بے یقینی سے ماں کو دیکھا، وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ آر یو سیریس ماما؟ وہ بے یقینی سے پوچھ رہا تھا۔ سمرا نے اس بات میں سر ہلایا۔ آر یو شیور کہ آپ مجھ سے اسی ضروری ٹاپک پر بات کرنا چاہ رہی تھیں؟ اس نے پھر پوچھا، جیسے یقین نہ ہو کہ سمرا یہ سوال اس سے کر سکتی ہیں۔ کیا بکواس ہے یہ موہت؟ اب کی بار وہ ضبط کرتے ہوئے بھی ہنس دی تھیں۔ اتنی اچھی دوست ہے تمہاری، پسند بھی کرتی ہے تمہیں، اور آپ کیا چاہتی ہیں وہ مجھے پسند کرنا بند کر دے؟ وہ سنجیدہ تھا۔ اچھی دوست اچھی بیوی ثابت ہوتی ہے موہت، سمرا نے نازیہانہ انداز میں کہا، جبکہ میرا خیال آپ سے الٹ ہے ماما، بیوی بن کر وہ دوستی بھی جاتی رہتی ہے۔ وہ لقمہ دیتے ہوئے بولا، تم اپنے کڑوے کسیلے جیسے لقمے دینا بند نہیں کر سکتے؟ سمرا نے تحمل سے پوچھا تو وہ ہنستے ہوئے کھڑا ہوا۔ آپ بھی تو مذاق ختم نہیں کر رہی۔ میں سیریس ہوں موہت، مجھے تمہارے لیے سومیا بہت پسند ہے، مگر میں اس لحاظ سے پسند نہیں کرتا ماما۔ اب کی بار موہت کا جواب بہت صاف اور کھرا تھا۔ میں تمہاری شادی کرنا چاہتی ہوں موہت، مہرماں سے پہلے۔ سمرا نے سنجیدگی سے کہا تو وہ بے ساختہ بولا، مہرماں سے پہلے؟ مہرماں کے ساتھ کیوں نہیں؟ سمرا کے ارد گرد کوئی دھماکہ ہوا۔ ان کی شکل دیکھ کر موہت کہکا لگا کر ہنسا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جب مہرماں کی ہوگی تب کیوں نہیں؟
ایک ساتھ 2 شادیاں ہو سکتی ہیں ایک ہی گھر میں۔ سمرہ کی سانس میں سانس آئی۔ وہ صدیقہ بھابھی کی بیٹی ہے اور انہی کی طرح زبان دراز اور بے حس۔ موہت کو لڑاکا بلی یاد آ گئی جس کی رنگت گلابی اور بال سیاہ تھے۔ سومیا اچھی ہے موہت، اس کے بارے میں سوچو۔ وہ واقعی اچھی ہے ماما، میں اس کے بارے میں سوچ چکا ہوں، مگر آئی ایم سوری، مجھے ابھی شادی کرنی ہی نہیں۔ تو جب تک شادی نہیں کر رہے سومیا کے بارے میں سوچتے رہو، پھر تمہیں احساس ہوگا وہ تمہیں کتنا پسند کرتی ہے۔ سمرہ نے مشورہ دیا۔ اب میں بھی 20 لوگوں کو پسند کرتا ہوں ماما، سب کے ساتھ شادی تو نہیں کر سکتا نا، اس نے مسکرا کر کہا۔ سنجیدہ ہو جاؤ موہت۔ اوکے مام، اس نے انہیں سیلوٹ کیا۔ میں 1 ہفتہ دے رہی ہوں، تمہیں خود سوچ بچار کر لو۔ وہ جانے کے لیے اٹھیں۔ اور جواب آپ کو یقیناً ہاں میں چاہیے ہوگا۔ اس نے ہلکا پھلکا طنز کیا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ہنستی ہوئی چلی گئیں۔ موہت آفندی کی نگاہوں میں سوچ کی پرچھائیاں اترنے لگی تھیں۔ سلور گرے لینڈ کروز پورچ میں آ کر رکی۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد بڑا ڈیسنٹ سا بندہ نیچے اترا۔ فردین الٹے پیروں اندر کی طرف بھاگی۔ الہی خیر، کیوں زلزلہ لانے کے در پر ہو؟ ملحہ نے نور سمیٹتے ہوئے پھولی سانس لیے بھاگ کر آتی فردین کو گھورا۔ زلزلہ نہیں آ رہا، زلزلہ آ چکا ہے، ادھر لینڈ کروزر کھڑی ہے پورچ میں، اس نے سانس درست کرتے ہوئے شوخی سے بتایا تو ملحہ کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر گیا۔ اس نے بے یقینی سے فردین کو دیکھا۔ کبیر، فردین نے اس بات میں سر ہلایا تو ملحہ کی آنکھوں میں ستارے سے اتر آئے تھے۔ جہاں مہرماں کا رویہ طلال کے لیے امتحان بن گیا تھا، وہیں مہرماں کو بھی طلال کی تنگ ذہنیت نے آزردہ کر رکھا تھا۔ یا شاید میں ہی غلط ہوں؟ وہ نروس سی داہنے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن دانتوں میں چباتی بے ساختہ تکیے کے پاس پڑے آئی فون کو دیکھنے لگی۔ مجھے موہت کو انکار کر دینا چاہیے تھا یہ فون لینے سے۔ کیا کرتا؟ زیادہ سے زیادہ ناراض ہو جاتا۔ تو پہلے کون سا بڑی دوستی نبھا رہے ہیں ہم دونوں۔ وہ مضطرب تھی۔ موہت سے گھریلو سطح پر تعلقات صحیح کرتے کرتے وہ اپنا مستقبل کا رشتہ خراب کر رہی تھی، اور اس کی چھٹی حس اسے خبردار بھی کر رہی تھی کہ اسے موہت سے دور ہی رہنا چاہیے۔ کبیر اسٹڈی روم میں داخل ہوا تو آغا جان نے کتاب بند کر کے رکھ دی۔ ان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مسکراتے ہوئے کھنکار کر انہوں نے سامنے رکھی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ تم سناؤ، کیا حال چال ہے؟ اس کے بیٹھنے کے بعد وہ پوچھ رہے تھے۔ گاؤں میں سب لوگ کیسے ہیں؟ مشاور کیسا ہے؟ کبیر کی سنجیدگی اور بڑھی۔ اس نے تھوڑا سا آگے جھک کر کونیاں گھٹنوں پر ٹکائیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم الجھائے ہوئے بیٹھا تھا۔ مشاور بھی وہی ہے آغا جان، اور گاؤں کے لوگ بھی ویسے ہی ہیں۔ اگر کچھ بدلا ہے تو وہ کبیر ہے آغا جان۔ گاؤں کے سارے گھر ہنسی سے گونجتے ہیں، مگر میرے گھر میں میری بہنوں کے آنسو ہیں اور مرنے والی ماں کے لیے کرلاہٹیں۔ اس کا لب اور لہجہ بے حد آزردہ اور دل سے بوجھل تھا، اور دکھ سے بوجھل تھا۔ آغا جان کے چہرے پر بھی سنجیدگی در آئی۔ مشتعدی کو سمجھو کبیر، جلد صبر آ جائے گا۔ میں تو صبر کر گیا ہوں آغا جان، مگر سونا آنگن دیکھنے کی تاب نہیں مجھ میں، اور نہ بہنوں کے آنسو دیکھنے کی۔ اس کی آنکھیں شدت ضعف سے لال ہو رہی تھیں۔ وہ ماں کا اکلوتا لاڈلا نازوں پلا بیٹا تھا۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر اس کے شانے کو تسلی آمیز انداز میں تھپکا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ فرحان صاحب کا بہت افسوس ہوا آغا جان، مگر میں نہیں آ سکا، بہت شرمندگی ہے مجھے۔ اس کے کندھے پر دھڑا آغا جان کا ہاتھ لرزا۔ میں جانتا ہوں تم خود غم کے گھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے اسے اس تعصب سے نکالنا چاہا۔ سہیل آفندی نے کبیر کو اطلاع تو کر دی تھی، مگر وہ خود اپنی ماں کے مرنے کی خبر سن کر پشاور گیا تھا، کیسے آتا؟ مگر ایک خوشی کی خبر ہے کبیر۔ وہ اس کے مقابل اپنی آرام دہ چیئر پر بیٹھتے ہوئے گویا آزردگی سے نکالنے کی خاطر ذرا سا مسکرائے۔ جی آغا جان۔ وہ مؤدب سا ہمتن گوش ہوا۔ فرحان کا بیٹا، میری ساری جاگیر کا وارث، میرا پوتا آ گیا ہے میرے پاس۔ وہ خوش تھے، بے حد خوش۔ کبیر کو ان کی آواز اور ان کے تاثرات سے ہی اندازہ ہو گیا۔ موہت، تم ملو گے اس سے تو دل خوش ہو جائے گا تمہارا، وہ مزید بولے۔ کبیر مسکرایا۔ بالکل آغا جان، مل لیں گے موہت سے بھی۔ آغا جان اس سے پشاور میں موجود اپنی زمینوں کا حساب کتاب معلوم کرنے لگے۔ وہ دروازہ کھٹکھٹا کر موہت کے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنی کم ان کے جواب میں وہ مہرماں کی توقع نہیں رکھتا تھا، تبھی الماری کا دروازہ بند کرتا اس کی طرف آیا تو چہرے پر گرم جوشی کا سا تاثر تھا۔ ویلکم ویلکم۔ اسے موہت کی طرف سے ایسے استقبال کی توقع نہیں تھی۔ وہ ذرا سا گڑبڑائی۔ میں یہ واپس کرنے آئی تھی۔ وہ دروازہ بند کر کے چند قدم ہی آگے آئی تھی، بس ہاتھ میں تھاما موبائل آگے کر دیا۔ اوہ ناٹ اگین۔ گہری سانس بھرتا وہ ایڑیوں پر گھوم کر پلٹ گیا۔ موہت پلیز، یہ بلا وجہ کا گفٹ میرے گلے پڑ رہا ہے، مہرماں نے قطعی انداز میں کہا تو وہ حیرت سا دوبارہ اس کی طرف مڑا۔ کیا مطلب؟ میں کوئی چوری یا ڈاکے کے موبائل تو گفٹ نہیں کرتا محترمہ، اس نے ببچکا کر تیکھے لہجے میں کہا تو مہرماں کلسی، یہ میں نے کب کہا؟ تو پھر صاف اور سیدھی بات بتاؤ، 1 ہفتے کے بعد کیسے تمہارے گلے پڑنے لگا یہ موبائل؟ موہت کا انداز چپتا ہوا تھا۔ نرمی تو محض دوستی میں جھلکتی تھی اس کی، ورنہ تو وہ نرا سڑا ہوا تربوز تھا۔
مہرما نے دل میں لقب دیا۔ صاف اور سیدھی بات ہے یہ، کہتے ہوئے زبان لڑکھڑا گئی تھی۔ طلال کو یہ بات پسند نہیں کہ میں تم سے گفٹ لوں۔ موہت نے جبڑے کھینچے، پھر اسے گھورتے ہوئے بولا، اور تم نے تو رکھ لیا تھا نا؟ ہاں مگر تم نے زبردستی دیا تھا، تم اسے پھینکنے والے تھے۔ مہرما نے اپنی صفائی پیش کی۔ اب اگر تم واپس کرو گی تو میں پھر پھینک دوں گا اسے، پھر تم لے لو گی نا؟ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ جی نہیں، وہ نروٹے انداز میں بولی، مذاق اڑا رہا ہے بدتمیز۔ اب تم اسے پھینکو یا توڑ کر اچار ڈالو، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں۔ اس کی وجہ سے طلال اور میرے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی ہے۔ مہرما نے قطعیت سے کہتے موبائل اس کے بستر پر تقریباً اچھال دیا۔ اور تمہاری کوئی چوائس نہیں اپنی زندگی کے بارے میں؟ موہت نے حیرت سے پوچھا۔ طلال میری اپنی ہی چوائس ہے، وہ فخر سے بولی۔ استغفار، وہ بڑبڑایا مگر مہرما کے کان تیز تھے، سن لیا۔ ناگواری سے موہت کو دیکھا، وہ جلدی سے بولا، تو کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ اسے حق نہیں پہنچتا کہ اس گھر میں تمہارے معاملات میں دخل اندازی کرے۔ ہاں، شادی کے بعد تم پابند ہو کر اس کی بات مانو گی۔ وہ فیانسے ہے میرا، مہرما نے جتایا۔ تو کہاں لکھا ہے کہ فیانسے کی بات ماننا فرض ہے یا فیانسے کے حقوق پر کوئی کتاب طلال صاحب کی اپنی ہی لکھی ہوئی ہے؟ وہ تیکھے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ تمہارا سر درد نہیں موہت، مگر بہرحال تھینک یو فار دا گفٹ، لیکن میں اسے نہیں رکھ سکتی۔ وہ اب کی بار قدر رکھوائی سے کہہ کر رکی نہیں، پلٹ کر دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ لوکا، موہت نے دانت پیستے ہوئے طلال کو شاندار خراج تحسین پیش کیا اور بیزار نظروں سے بستر پر پڑے منہ چڑھاتے آئی فون 6 کو دیکھنے لگا۔ وہ آغا جان سے ملاقات کے بعد باہر نکلا تو کوریڈور خالی تھا۔ وہ ناک کی سیدھ میں چلتا گیا۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر باہر نکلا ہی تھا جب سرگوشی کی تیز آواز نے اسے بے ساختہ رکنے بلکہ مڑنے پر مجبور کر دیا۔ گلابی آنچر کو سر پر ٹکاتی، سانسیں ہموار کرتی وہ بھاگتے قدموں سے دروازے تک آئی تھی۔ کبیر نے احتراماً نظر جھکا لی۔ تم آ گئے؟ بیوقوفانہ سوال، پتہ نہیں اشتیاق زیادہ تھا سوال میں یا جوش۔ کبیر نے ادب سے جواب دیا۔ جی بی بی، کیسے ہو؟ ادھ کھلے دروازے سے وہ اس کا مردہ چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ مسکراتا تو وہ پہلے بھی بہت کم تھا مگر ماں کے غم نے اسے کمزور کر دیا تھا، یہ ملاحہ کا خیال تھا۔ ٹھیک ہوں، اور تمہاری بہنیں؟ وہ بھی ٹھیک ہیں۔ اور اگلا سوال نہ سوچے بنا وہ گڑبڑا سی گئی تھی۔ اور گاؤں میں خیریت تھی نا؟ پورا پشاور ٹھیک ہے بی بی، اب میں جاؤں؟ بڑا ہی مؤدب اور نرم لہجہ، اتنا پرتحمل طنز۔ ملاحہ نے اسے گھور کر دیکھا، پھر دانت پیس کر بولی، جاؤ اور جو ملز تمہاری غیر موجودگی میں بند ہو گئی تھیں انہیں چلاؤ جا کر۔ وہ زور سے دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ کبیر سر جھٹک کر سیڑھیاں اترتا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ سمرا گہری سوچ کا شکار تھی۔ موہت کا ایک دم سے بدلتا رویہ اور خصوصاً مہرما کی طرف جھکاؤ وہ عدم تحفظ کا شکار ہونے لگی۔ تو کیا افندی ہاؤس والے ایک بار پھر مجھ سے میرا بیٹا؟ انہوں نے اپنی بے ساختہ سوچ پر جھرجھری سی لے کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ میرا بیٹا ہے، میرا موہت پاران افندی۔ وہ مہرما کی ماں کی اصلیت اچھی طرح جانتا ہے، کس طرح اس بدزبان عورت اور کینہ پرور نے وقار کے ساتھ ہمیں بھی دربدر کروایا تھا۔ اچھا ہوا میں نے وقت پر ہی سومیا کا نام اس کے سامنے رکھ دیا۔ انہیں سومیا کے بارے میں سوچ کر کوئی تسلی ہوئی تھی، آخر کو وہ بھی موہت کے بچپن کی دوست تھی۔ میں بار بار اس کے سامنے سومیا کا تذکرہ کروں گی تو وہ بھی مان ہی جائے گا۔ اب کی بار یہ سوچ انہیں اطمینان دے گئی تھی۔ طلال، میں تم سے ملنا چاہتی ہوں، اس نے طلال کے خوش سلامت دعا کے بعد سیدھے سباؤ کہا تو وہ تن سے گویا ہوا۔ اجازت دیتی تمہارے عزت آغا جان نے۔ طلال پلیز، وہ ضبط کرتے اسے ٹوک گئی، میں بات کو سلجھانا چاہتی ہوں اور الجھنیں تبھی ختم ہوں گی جب تم ملو گے۔ اس نے ہنکار بھرا، اس باڈی گارڈ کزن کے ساتھ آؤ گی یقیناً؟ پھر چل ہی مہرما کرا کر رہ گئی۔ کبیر آ گیا ہے گاؤں سے، اسے کہوں گی وہ ڈراپ کر دے گا پبلک لائبریری تک، تم 5 بجے تک پہنچ جانا، اس نے بڑے تحمل سے کہا۔ جواباً وہ گہری سانس بھرتے قدرے رکے انداز میں بولا، اوکے۔ اور یہ ان دونوں کے مابین ہونے والی دوسری ٹیلی فونک گفتگو تھی جو اس قدر تلخ اور سرد تھی۔ مہرما کا دل وحشت کا شکار ہونے لگا۔ آغا جان نے موہت کا تعارف کبیر سے کروایا تو اس نے گہری نگاہ اس ڈیسنٹ سے بندے پر ڈالتے ہاتھ اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامنے والے کبیر کے ہاتھ میں بھی جوشیلی سی گرماہٹ تھی۔ اور یہ کبیر ہے موہت، میرے بہت اچھے دوست کا پوتا۔ دوست تو نہیں رہا مگر اس کا پوتا ہمارا دستے راز بن گیا۔ آغا جان نے اب کی بار اپنے مخصوص انداز میں کبیر کا تعارف کروانا چاہا تو وہ ہمیشہ کی طرح بے چینی سی محسوس کرنے لگا۔ وہ مشکل ہونٹوں پر مسکراہٹ لا کر آغا جان کو دیکھا۔ موہت کی زیرک نگاہ نے اس کی مسکراہٹ کے مصنوعی پن کو صورت سے محسوس کیا۔ حالات اور گردش زمانہ نے میرے دوست کو بہت برے دن دکھائے تو میں نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے اپنی زمینوں کی نگرانی سونپی اور اسے اس کے قدموں پر کھڑا ہونے دیا۔ وہ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے تفاخر سے بتا رہے تھے۔ کبیر مؤدبانہ کھڑا تھا، جیسے
نظر جیسے زمین پر گڑی جاتی تھی۔ پھر اس کا باپ بھی ہماری زمینوں پر کھیتی باڑی کرتا رہا اور اب یہ تیسری نسل چل رہی ہے ہمارے وفاداروں کی۔ دوستی سے وہ ایک دم کہانی کو غلامی تک لے آئے تھے۔ موہت کو عجیب سا احساس ہوا۔ بہت خوشی ہوئی تم سے مل کر کبیر خان زادہ، سب سے بڑی تعریف سنی تھی تمہاری، اور مجھے خوشی ہے کہ تم ہماری خاندانی دوستوں میں سے ہو۔ اس نے ایک بار پھر گرم جوشی سے کبیر سے ہاتھ ملایا تو اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آغا جان مسکراتے اندر چلے گئے۔ مجھے بھی آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ اگر میں بچپن میں یہاں آتا تو آپ سے اچھی دوستی ہوتی۔ اچھا ہاں، کتنے سال ہو گئے تمہیں یہاں آئے؟ موہت نے دلچسپی سے پوچھا۔ میٹرک کے بعد آیا تھا، 10 سال ہونے کو ہیں۔ آغا جان نے تمہاری مدر کی ڈیتھ کا بتایا تھا، بہت افسوس ہوا سن کر۔ موہت کو دھیان آیا۔ کبیر کی آنکھوں میں آزردگی کی دھن چھانے لگی۔ وہ جیسے خود پر ہنسا۔ لڑکیوں کا ڈائلاگ ہوتا ہے یہ ماؤں کے مرنے پر، مگر میں بھی یہی کہتا ہوں موہت، میرا میکا ختم ہو گیا۔ ماں کیا مری کے گھر سنسان بیابان لگنے لگا ہے۔ اور تمہارے بہن بھائی؟ 3 بہنیں ہیں، بڑی ہیں شادی شدہ، اپنے گھر بار والی، وہ بتا رہا تھا۔ موہت کو افسوس ہوا، اب تو وہ صحیح معنوں میں یہاں غلامی میں آ گیا تھا۔ کبیر، مترنم نسوانی آواز نے پکارا تو کبیر ہی نہیں، پورے کا پورا موہت آفندی بھی گھوم گیا۔ جی بی بی، مؤدب لہجہ، جھکی نظریں، یہ کبیر خان زادہ کا اس گھر کی عورتوں کے لیے انداز تھا۔ مجھے ذرا پبلک لائبریری تک جانا ہے، گاڑی نکالو، وہ تحکمانہ انداز میں کہتی گردن موہت کو نظر انداز کر رہی تھی۔ موہت نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ کبیر گاڑی نکالنے لگا۔ آہا، یہاں کوئی لائبریری بھی ہے کیا؟ وہ چہک کر پوچھ رہا تھا۔ تو ہم کون سا چاند پر رہتے ہیں؟ وہ ذرا سا چڑھی۔ میں کئی روز سے سوچ رہا تھا کہ کسی لائبریری کا چکر لگا لوں، ذرا ذہن کو ہوا لگے۔ تمہاری بات سن کر میرا تو شوق مطالعہ بھی جاگنے لگا ہے، وہ خوشی سے مسکراتا کہہ رہا تھا۔ خدا کے لیے اپنے ذوق کو کچھ دنوں کے لیے مزید سویا رہنے دو، میں اپنے ضروری کام سے جا رہی ہوں۔ وہ رکی سی ہو کر بولی۔ بس ہاتھ جوڑنے کی کسر باقی رہ گئی تھی گویا۔ موہت نے چپٹی مگر گہری نگاہ اس کی یخلک بدلتے انداز پر ڈالی۔ پچھلے دنوں والی بے تکلفی اس کے انداز سے غائب تھی۔ وہ گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ موہت نے گردن موڑ کر گاڑی کو گیٹ سے باہر جاتے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ پھیل گئی، اور مہرماں نہیں جانتی تھی کہ ان کی گاڑی پر کچھ فاصلے پر ان کا تعاقب کرنے والی ایک دوسری گاڑی بھی اسی سڑک پر تھی۔ اس میں بیٹھا اونچا لمبا بندہ بہت جانا پہچانا سا تھا، جیسے کچھ دن پہلے اسے ٹکراؤ ہوا ہو۔ گیٹ سے گاڑی باہر نکلنے تک اسے موہت سے یوں رکھائی برتنے کا افسوس رہا، مگر یہ افسوس مین روڈ پر آتے ہی طلال کی ناراضگی کی فکر میں مبتلا ہو گیا۔ میں یہیں پر رکوں مہر بی بی؟ وہ اپنا شولڈر بیگ سنبھالتی گاڑی سے اتر رہی تھی جب کبیر نے مؤدبانہ پوچھا۔ نہیں تم جاؤ، مجھے تھوڑا ٹائم لگے گا، تمہارا نمبر ہے میرے پاس، میں کال کر لوں گی تمہیں، وہ بے نیازی سے بولی۔ موبائل میں موجود سم میں دوبارہ سے تمام کانٹیکٹس کو محفوظ کر چکی تھی۔ کبیر سر ہلا کر گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ لائبریری کی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ 5 بجنے میں محض 10 منٹ باقی تھے، مگر اسے پوری توقع تھی کہ طلال وہاں آ چکا ہوگا۔ اس نے داخلی دروازے سے اندر آ کر لائبریری ہال میں تائرانہ نگاہ ڈالی۔ طلال تیز قدموں سے چلتا اس کی طرف آیا۔ مہربان نے ہونٹوں پر خیر مقدمی مسکراہٹ پھیلائی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پاس آ کر رکا۔ ٹھیک، مہرماں کے دل کو اطمینان ہوا۔ وہ سکون سے اس کی بات سننے کے موڈ میں تھا۔ ساتھ ہی کافی شاپ ہے، وہاں چلتے ہیں، لائبریری میں بات نہیں ہو سکتی، طلال نے لائبریری میں چھائی خاموشی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ سر ہلا کر اس کی تقلید میں باہر نکل آئی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ کافی شاپ میں کارنر کی ٹیبل سنبھالتے ہی طلال نے تیکھا سا سوال کیا تھا۔ بتایا تھا نا، کبیر آ گیا ہے گاؤں سے، وہی ڈراپ کر کے گیا ہے، وہ اس کے تیکھے پن کو نظر انداز کرتے بولی۔ اب بتاؤ مہر، یہ موہت آفندی کہاں سے ہمارے رشتے اور اعتماد کے بیچ میں آ گیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جذباتی انداز میں بولا تھا۔ مہرماں کو اس کے الفاظ نے شوق پہنچایا۔ یہ تم نے محسوس کیا ہے طلال؟ اس کا مطلب ہے کہ تم لا رہے ہو سے ہم دونوں کے درمیان جو مجھے نظر آ رہا ہے اس کی نفی نہیں کر سکتا، وہ تلخی سے بولا۔ تم مجھ پر شک کر رہے ہو طلال؟ مہرماں بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ایک بندہ مجھ سے روڈ بیہیو کرتا ہے، مسلسل کرتا ہی جاتا ہے، مہرو تم بھی تو اس بات کا کوئی اثر نہیں لے رہی، وہ تیز لہجے میں بولا تو مہرماں خائف سی ہو گئی۔ اس کے ساتھ میرا فیملی ریلیشن ہے طلال، وہ بمشکل بول پائی۔ اور میں اس سارے فیملی فریم میں کہاں فٹ ہوتا ہوں، وہ بھی آج بتا ہی دو۔ اس کے انداز سے کڑواہٹ جھلکتی تھی۔ کہاں گئی وہ موہت آفندی سے نفرت؟ فیملی ممبر تو وہ پہلے بھی تھا۔ فار گاڈ سیک طلال، مہرماں کی آنکھوں میں بے اختیار نمی اتر آئی۔ وہ رک کر اسے دیکھنے لگا، پھر سلک کر بولا۔ تو کیا نہیں ہے ایسا؟ کہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں تو چاہیے تھا کہ ساری زندگی اس شخص کو منہ ہی نہ لگاتی جس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، اور یہاں تم مجھ سے گفٹ وصول کر رہی ہو، اب اسے میں کیا سمجھوں؟ اوکے، میرا موبائل چھن گیا گھر میں، اس حادثے کا کسی نے
کسی سے ذکر نہیں کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ آغا جان مجھے اگلے دن شادی میں شریک ہونے نہیں دیں گے، اس لیے اس نے مجھے موبائل دیا اور کچھ نہیں طلال۔ صفائی پیش کرتے کرتے اس کی آنکھیں جھلک گئی تھیں تو اس نے چہرہ جھکا کر آنکھوں پر ٹشو رکھ لیا۔ طلال نے لب بھینچے اور چند لمحے اس کے جھکے سر کو گھورا، پھر دانت پیس کر بولا، ایک تو تم لڑکیوں کے پاس یہ بہت بڑا ہتھیار ہے، ذرا سی بات ہوتی نہیں اور آنکھوں سے آنسو لے آتی ہو۔ تم بات بے بات ڈانٹو گے تو آنسو تو آئیں گے نا۔ وہ اسے نم گلابی آنکھوں سے دیکھ کر منہ بسور کر بولی تو طلال کا دل پہلو میں لوٹ کر رہ گیا۔ ہم کیا اور ہماری ڈانٹ کیا، تمہارے دو آنسو کی مار ہے بس۔ وہ اب کی بار مسکرا دیا تو مہرماں کی جان میں جان آئی۔ اچھا سوری نا، غلطی ہو گئی، آئندہ سے میں محتاط رہوں گی، وہ معصومیت سے بولی تو طلال نے گہری سانس لے کر کرسی سے پشت لگا لی اور بے بسی سے بولا، اب کیا ہو سکتا ہے، قتل کرنے کے سارے داؤ پیچ آزما رہی ہو تم۔ طلال، وہ ہلکی سے چلائی، یہ شوگر پاٹ اٹھا کر تمہارے سر پر دے ماروں گی میں۔ وہ ہنسنے لگا تھا، یہی دھمکی اپنے اس اسٹوپڈ کزن کو بھی دے کر آتی نا۔ دیکھا اب تم اسے لائے ہمارے بات کے درمیان، مہرماں نے فوراً کہا۔ میں اپنے سے منسلک چیزوں کے بارے میں بہت پوزیسو ہوں مہروں، بلکہ شاید ہر کوئی ہوتا، لیکن میں کچھ زیادہ ہی ہوں۔ وہ بندہ تم سے 10 فٹ دور بھی نظر آئے تو مجھے گوارا نہیں، جو ہو چکا ہے وہ میں بھولنے کی کوشش کروں گا، مگر یہ طے ہے کہ ہماری شادی کے بعد تمہارا یہ کزن ہمارے گھر کبھی نہیں گھسے گا۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اوکے ڈن۔ مہرماں نے فوراً اس کے فیصلے پر اس بات میں مہر ثبت کر دی۔ اس کے کون سا معاہدہ فندی کے ساتھ اتنے گہرے روابط تھے کہ وہ اس کے شادی کے بعد بھی اسے ملنے آتا رہتا۔ بمشکل ہی سے ہی طلال کا موڈ ٹھیک ہوا تھا، اور کافی آنے تک وہ پہلے والا طلال تھا، خوش مزاج اور اس کا خیال رکھنے والا۔ اور ادھر مہرماں سوچ رہی تھی کہ معاہدہ فندی سے کنارہ کیسے کرنا ہے، مگر اے بندے، تقدیر صحرا میں بھٹکے کو اکثر ہریالی اور سمندر میں بھٹکے کو کنارہ دکھائی دیتا ہے، مگر وہ محض نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ مہرماں افندی کی تقدیر بھی بڑی انوکھی لکھی گئی تھی۔ طلال، نمیر اور معاہدہ فندی، ان کا چوتھا کونا تھی مہرماں، اور بے شک اللہ ہی بہترین علم رکھنے والا ہے۔